العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن أسنان الإنسان غالبا 32 نصفها في الأعلى ونصفها في الأسفل، ففي الأعلى المقدمتان ثنيتان ثم تليهما الرباعية يمينا وشمالا ثم تليهما الناب كذلك والباقي الأضراس فمنها ضاحك تال للنابين ثم تليهما الطواحن 3 يمينا و3 شمالا ثم الناجذ الواحد كذلك وهكذا الترتيب في الأسفل. جی گزشتہ کل آپ کو بتایا گیا تھا کہ صاحب کتاب علیہ الرحمہ اس کے بعد جو مخارج بیان کرنے جا رہے ہیں ان کا تعلق دانتوں سے ہے، اس لیے دانتوں کا تعارف صاحب کتاب یہاں سے کرا رہے ہیں. جتنے بھی دانت ہیں ان کا بیان تو گزشتہ کل ہو چکا. اب آج کا ہمارا بیان شروع ہوگا اضراس سے، یعنی داڑھوں سے. اضراس جیسے لکھا ہے کہ ثم تلیہم الرباعیۃ یمینا و شمالا، پھر ان ثنایا سے ملے ہوئے رباعی ہے دائیں جانب اور بائیں جانب، پھر ان سے ملے ہوئے تلیہما میں ہما ضمیر کا مرجع یعنی ثم تلیہم الناب میں ہما ضمیر کا مرجع رباعی ہے کہ ان دونوں رباعی سے ملے ہوئے کیا ہے ناب ہے. کذالک اسی طرح یعنی یمیناً و شمالاً دائیں جانب اور بائیں جانب. والباقی الاضراس، اور باقی اس کے علاوہ جتنی بھی ہے وہ کیا ہے داڑھیں ہیں. یعنی جو 32 کل دانت ہوتے ہیں ان میں سے 12 دانت ہے، یعنی 2 ثنایا 2 رباعی اور 2 انیاب. تو اس طریقے سے 6 اوپر کے جبڑے میں اور 6 نیچے کے جبڑے میں، کل کیا ہو گئے 12. اور 20 جو ہے کیا ہے داڑھیں ہیں، 10 نیچے کے جبڑے میں اور 10 اوپر کے جبڑے میں. تب اوپر کے جبڑے میں جو داڑھیں ہیں اس کا تعارف والباقی الاضراس سے صاحب کتاب علیہ الرحمہ پیش کر رہے ہیں کہ باقی داڑھیں ہیں. اضراس یہ کیا ہے ضرس کی جمع ہے. داڑھیں یعنی جو ڈبل دانت ہوتے ہیں، بڑے دانت ہوتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرک ہوتا ہے، لاریاں ہوتی ہے بڑی بڑی، ہائی وے پر چلنے والی لوڈنگ گاڑیاں ہوتی ہے، اس میں آگے سنگل ٹائر ہوتا ہے اور پیچھے کیا ہوتا ہے ڈبل ٹائر ہوتا ہے، اس لیے کہ پیچھے لوڈ کیا ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے. تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدرت کو دیکھ کر ہی لوگوں نے اور انسانوں نے کیا بنائی ہے اپنے اپنے دماغ کے اعتبار سے چیزیں جو ہے بنائی ہے جن سے انسان کیا ہے فائدے حاصل کرتا ہے. تو اب یہ دیکھیے کہ آگے سنگل دانت ہے اور پیچھے ڈبل ہے، اس لیے کہ آگے لوڈ کم ہے پیچھے لوڈ زیادہ ہے، اس لیے کہ پیچھے کے دانتوں سے غذاؤں کو چبانے کا کام کیا جاتا ہے. تو باقی کیا ہے داڑھیں ہیں. تو اضراس یہ کیا ہے ضرس کی جمع ہے. جی اب داڑھوں میں سب سے پہلی داڑھ جو ہوتی ہے فَمِنْهَا ضَاحِكٌ تَالٍ لِلنَّابَيْنِ، یعنی ان داڑھوں میں سے سب سے پہلی داڑھ جو ہے وہ جو نابین سے ملی ہوئی، یعنی اس سے پہلے جو دانتوں کا ذکر ہوا اس میں آخری دانت کیا ہے ناب، جو گولائی مائل ہوتا ہے نوکیلا ہوتا ہے اس کو ناب کہتے ہیں. تو اسی سے ملے ہوئے جو ہے دائیں اور بائیں ایک داڑھ اور ہے جن کو کیا کہا جاتا ہے ضاحک کہا جاتا ہے. تو ضاحک کے معنی ہنسنے والی داڑھ ہیں، یعنی ضاحک یضحکو کے معنی آتے ہنسنے کے، اور چونکہ ہنستے وقت یہ داڑھیں کیا ہو جاتی ہے ظاہر ہوتی ہے نظر آتی ہے. تو گویا کہ جو ہے ضحک کا کیا ہوتا ہے یہ داڑھیں مظہر ہوتی ہے، اس وجہ سے جو ہے ان کو کیا کہا جاتا ہے مجازاً ضواحک کہا جاتا ہے. ضواحک یا ضاحک کی جمع یعنی ہنسنے والی داڑھیں، یعنی ہنستے وقت جو داڑھیں نظر آتی ہے ان کو کیا کہا جاتا ہے ضواحک کہتے ہیں. تو کل جو ہے یہ ضواحک کل 4 ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں ایک، تو اس طریقے سے 4 ہوئی.
تو اب یہاں پر اوپر والے کا تذکرہ چل رہا ہے، لہذا اوپر کے جبڑے میں کتنی ڈاڑیں ہوں گی؟ ظاہر 2 ہوگی، جو ناب کے آزو بازو ہوگی۔ ناب کس کو بولتے ہیں؟ گولائی مائل والا دانت۔ اب اس دانت سے سب سے پہلی جو منہ کی طرف سے ڈاڑھ شروع ہوتی ہے، وہ سب سے پہلے کون سی ہوتی ہے؟ ضاحک ہوتی ہے، ہنسنے والی ڈاڑھیں۔ جی، تو اب جو ہے الگ الگ قسم ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے ہنسنا، ایک ہوتا ہے مسکرانا، اور ایک ہوتا ہے زور سے آواز نکال کر ہنسنا، ایک ہوتا ہے صرف مسکرانا جس میں چہرے سے لگتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مسکرا رہے ہیں، اور ایک ہوتا ہے ضحک یعنی ہنسنا کہ آواز تو نہ ہو لیکن جو ہے منہ کھل جائے جس سے ڈاڑھیں بھی نظر آ جائے، اور ایک ہوتا ہے قہقہا کہ جو ہے کیا ہوتا ہے؟ زور سے اور آواز کے ساتھ جو ہے ہنسنا، اس طریقے سے ہنسنا، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ قہقہا ہوتا ہے۔ تو ضاحک معنی ہنسنا، یعنی ہنستے وقت ڈاڑھیں نظر آ جاتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ثم تلیہم الطواحن ثلاثۃ یمینا و ثلاثۃ شمالا۔ تلیہما میں ہما ضمیر کا مرجع کون ہے؟ ضاحکین ہے، یعنی دائیں اور بائیں جانب جو ایک ایک ضاحک ہے، ان دونوں ضاحک سے ملے ہوئے کیا ہے؟ طواحن ہے۔ ثلاثۃ یمینا، 3 جو ہے طواحن وہ کہاں ہے؟ داہنی جانب ہے، و ثلاثۃ شمالا، اور 3 جو ہے وہ کہاں ہے؟ بائیں جانب ہے۔ تو یہ کل کتنی ڈاڑیں ہو گئی؟ طواحن 12 ڈاڑیں ہو گئی، 3 اوپر داہنی جانب، 3 اوپر بائیں جانب، 3 نیچے داہنی جانب، اور 3 نیچے بائیں جانب۔ اس طریقے سے کل طواحن 12 ہے، لیکن یہاں پر جو ہے ثلاثۃ یمینا و ثلاثۃ شمالا، یعنی اوپر کے جبڑے میں جو ہے وہ 3 کیا ہے؟ داہنی جانب ہے، اور 3 کیا ہے؟ بائیں جانب ہے۔ طواحن یہ طاحن کی کیا ہے؟ جمع ہے۔ طاحن یعنی طاحنہ کہتے ہیں چکی کو، اس لیے کہ چکی کیا کرتی ہے؟ پیسنے کا کام کرتی ہے۔ اس میں آپ گیہوں کو پیس لیجئے، جوار کو پیس لیجئے، اور مکہ کو پیس لیجئے، مونگ پیس لیجئے، دال پیس لیجئے، ہر چیز کو وہ کیا کرتی ہے؟ پیسنے کا کام کرتی ہے، اس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ طاحنہ، پیسنے والی مشین۔ اب چاہے وہ سادی ہو یا الیکٹرک ہو یا الیکٹرانک ہو، بہرحال تو طواحن، ان ڈاڑھوں کو طواحن اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ڈاڑھیں کیا کرتی ہے؟ غذا کو پیسنے کا کام کرتی ہے۔ یعنی ہم نے جو روٹی اور بوٹی دانتوں سے توڑی اور اندر جو ہے کھائی، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ ڈاڑھیں کیا کرتی ہے؟ اس غذا کو چبانے کا کام کرتی ہے۔ جی، اس لیے ان کو طواحن کہا جاتا ہے۔ تو طواحن جو ہے اوپر کے جبڑے میں 3 داہنی جانب اور 3 بائیں جانب، جو کس سے ملی ہوئی ہے؟ ضاحک سے ملی ہوئی ہے۔ ثم الناجز الواحد كذلك، پھر اسی طریقے سے ایک ناجز ہے، كذلك یعنی یمیناً و شمالاً، کہ ناجز ہے ایک اسی طریقے سے، یعنی یمیناً و شمالاً۔ ناجز یعنی بالکل اخیر میں جو ڈاڑھ ہوتی ہے، جس کو عقل ڈاڑھ کہتے ہیں، ناجزۃ العقل والحلم، یعنی عقل اور حلم کے کمال کو پہنچنے والی ڈاڑھ، تو اس کو کہتے ہیں کیا؟ ناجز، جس کی جمع آتی ہے کیا؟ نواجز، اور اس کو ہم اردو میں کیا بولتے ہیں؟ عقل ڈاڑھ۔ یعنی یہ تقریباً 20-22 سال کی عمر میں کیا ہوتی ہے؟ نکلتی ہے، اور جب یہ داڑھ جو نکلتی ہے اس وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ جی، تو یہ کیا ہوتی ہے؟ عقل کی ڈاڑھ ہوتی ہے، جو 20-22 سال کی عمر میں لگ بھگ جو ہے نکلتی ہے۔ ثم الناجز الواحد كذلك وهكذا الترتیب فی الاسفل، یعنی جس ترتیب سے آپ کو یہاں پر اوپر کے دانتوں اور ڈاڑھوں کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، ہو بہو اسی ترتیب سے کیا ہے؟ یہ دانت اور یہ ڈاڑھ کیا ہے؟ نیچے کے بھی جبڑے میں ہے، یعنی پہلے ثنایا، پھر اس کے بعد رباعی، پھر انیاب، پھر ضواحک، پھر طواحن، اور پھر نواجز۔ جی، تو یہ پورا دانتوں کا تعارف آپ کے سامنے آ گیا ہے، لہذا آپ ان دانتوں کے نام کو ذہن کے اندر بٹھا لیں
کسی جو ہے اردو شاعر نے بڑے اچھے انداز میں ان کو اشعار میں ترتیب دیا ہے کہ ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، ثنایا ہے 4 اور رباعی ہے 2 ہے ثنایا 4 اور رباعی ہے 2 ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، ثنایا ہے 4 اور رباعی ہے 2 انیاب بھی ہے ان کے بازو میں 1 اور اسی طریقے سے انیاب کے بعد زواحق ہے، اور پھر جو ہے کہ کہتے ہیں قراء اضراس، انہی کو وہ پورے جو ہے اس طریقے سے اشعار ہے اس کو ترتیب دیا گیا ہے۔ جی پھر اس کے بعد صاحب کتاب جو ہے یہاں پر آگے وہ مخرج الضاد، ضاد کا مخرج بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ حروف جن کا تعلق دانتوں سے ان میں سے سب سے پہلا والا حرف جو ہے کیا ہے؟ ضاد ہے۔ سب سے پہلا مخرج کس کا ہے؟ ضاد کا۔ ومخرج الضاد، ضاد کا مخرج کو ذرا آپ دھیان سے سنیں، اور ضاد کا مخرج حافۃ اللسانی، زبان کی کروٹ، مع الاضراس العلیاء، اوپر کے ڈاڑھوں کے ساتھ، من الجانبین، دونوں جانب سے، او من جانب واحد، یا دونوں میں سے کسی ایک جانب سے، ومن الایسر، ایسر، اور بائیں جانب سے ادا کرنا کیا ہے؟ آسان ہے۔ جی ضاد ایک ایسا حرف ہے عربی زبان میں کہ جس کی ادائیگی کے سلسلے میں آج ہی سے نہیں، ہمارے دور ہی میں نہیں، بلکہ قدیم زمانے سے اس میں اختلاف چلا آ رہا ہے، لیکن ابھی ہم آپ کے سامنے کچھ وضاحت کریں گے، اور ان ہدایات اور وضاحت کو اگر آپ نے ذہن میں بٹھا لیا اور آپ نے اس پر عمل کر لیا تو آپ کے لیے اس طریقے سے ضاد کو ادا کرنا کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ جی حافۃ اللسان، حافہ کہتے ہیں، حافہ بروزن قامہ، حافۃ اللسان یعنی زبان کی کروٹ۔ اب زبان کی کروٹ کس کو کہیں گے؟ کہ زبان کا داہنی جانی والا اور بائیں جانی والا، جیسے ہم سوتے ہیں داہنی کروٹ پر اور ہم سوتے ہیں بائیں کروٹ پر، تو یہ داہنی اور بائیں ہماری کیا ہوتی؟ کروٹ ہوتی ہے۔ ایسے ہی زبان کی داہنی اور بائیں کیا ہوتی ہے؟ کروٹ ہوتی ہے۔ جیسے بھی آپ کے سامنے دانتوں کا تعارف آیا تو زبان کا وہ حصہ جو ناجز سے اور تواہین سے اور ضاحک سے ملتا ہے، اس حصے کو کیا کہیں گے؟ کروٹ کہیں گے، حافہ کہیں گے۔ اور حافہ جو ہے زبان کے دونوں جانب ہے، یعنی داہنی جانب بھی ہے اور بائیں جانب بھی ہے زبان کی کروٹ۔ اب آگے بیان کیا کہ مع الاضراس العلیاء، اوپر کے ڈاڑھوں کے ساتھ۔ بعض کتابوں میں مخرج یہی لکھا ہے جو یہاں پر لکھا ہے، بہت ساری کتابوں میں، لیکن اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے، ہمارے صاحب فوائد مکیہ کے مصنف قاری عبد الرحمن قدس سرہ کو کہ آپ نے اضراس علیاء کے ساتھ اصول کی کیا کر دیا؟ لفظ بڑھا دیا، یعنی حافۃ اللسان مع اصول الاضراس العلیاء، یعنی زبان کی کروٹ اور اوپر کے ڈاڑھوں کی جڑوں کے ساتھ۔ اس لیے کہ ڈاڑھ میں کہاں لگائیں؟ بعض لوگ تو ڈاڑھ میں کہاں لگاتے ہیں کہ نیچے اور اوپر دونوں ڈاڑھوں کے بیچ میں زبان کو ڈال دیتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ بعض لوگ جو ہے زبان کو بالکل اوپر لگا دیتے ہیں، مسوڑوں سے بھی اوپر، وہ بھی غلط طریقہ ہے۔ اور بعض لوگ جو ہے زبان کی جو ہے جہاں سے غذا چبائی جاتی ہے دانتوں سے، اس جگہ پر لگا دیتے ہیں، وہ بھی غلط طریقہ ہے۔ تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ زبان کی کروٹ کو ڈاڑھوں کی جڑ میں لگائیں، اور جڑ کس کو کہیں گے؟
جیسے زمین میں پودا ہوتا ہے چھوٹا چھوٹا، تو اس جو ہے پودے کو آپ زمین سے اکھاڑیں گے تو جو حصہ زمین کے اندر مٹی آلود ہوگا وہ کیا کہلائے گا؟ جڑ کہلائے گا۔ تو ایسے ہی دانت سے ملا ہوا جو گوشت کا حصہ ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ ڈاڑھوں کی جڑ کہلائے گی۔ تو ڈاڑھوں سے متصل جو گوشت کا حصہ ہے ان پر لگائیں تو یہ کیا ہوگا؟ ڈاڑھوں کی جڑوں پر لگانا ہوگا۔ تو زبان کی کروٹ کو آپ ڈاڑھوں کی جڑ پر لگائیں۔ اب یہاں پر مال اضراس العلیاء ہے کہ ڈاڑھوں کی جڑ پر، لیکن ان میں بھی اگر بغور دیکھا جائے تو اضراس میں بھی زیادہ دخل جو ہے کس کا ہے؟ طواہین کا ہے اور ناجس کا ہے۔ ضاحک کا دخل جو ہے ضاد کی ادائیگی میں بہت کم ہے۔ تو اس طریقے سے زبان کی کروٹ کو ڈاڑھوں کی جڑ پہ لگائیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب زبان کی کروٹ کو ہم جو ہے ڈاڑھوں کی جڑ پہ لگائیں گے، پھر آگے صاحب کتاب نے کیا کہا؟ پہلے اس کی جو ہے اس عبارت کو سمجھے، پھر اور مزید آپ کے سامنے وضاحت کریں گے۔ تو مال اضراس العلیاء، اوپر کے ڈاڑھوں کی جڑوں کے ساتھ، من الجانبین، دونوں جانب سے ایک ساتھ ادا کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے یہ بھی صحیح ہے۔ لیکن جو ہے صاحب کتاب کہہ رہے او من جانب واحد، یا دونوں جانب میں سے کسی ایک جانب سے آپ ادا کریں، یعنی یا تو داہنے جانب سے یا صرف بائیں جانب سے۔ آگے فرمایا وہ من الایسر ایسر، لیکن بائیں جانب سے ادا کرنا کیا ہے؟ آسان ہے۔ اور جو ہے ہم بھی کیا کریں گے؟ آسان طریقے کو اپناتے ہوئے یہی آپ کو پریکٹیکل دیں گے کہ آپ زبان کی کروٹ کو بائیں جانب کی ڈاڑھوں کی جڑ میں لگائیں اور اس طریقے سے ضاد کو ادا کریں۔ جی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زبان کی کروٹ کو تو ہم ڈاڑھوں کی جڑ میں لگا دیں گے، جیسا کہ ابھی مخرج کی تشریح سے آپ کے سامنے یہ بات کھل کر آ گئی، لیکن اب جو زبان کا کنارہ ہے یا جو زبان کی نوک ہے اس کا ہم کیا کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں جو ہے زبان کے کنارے اور نوک کو جو ہے اوپر ثنایا رباعی اور انیاب میں لگانا نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر جو مسوڑے ہے زبان وہاں پر صرف رہے گی، زبان صرف وہاں پر رہے گی، لگے گی نہیں۔ اس لیے کہ ایک چیز ہے کیا؟ لگنا اور ٹچ ہونا، اور ایک ہوتا کیا ہے کہ صرف وہاں پر رہنا۔ تو زبان کا کنارہ اور نوک ثنایا علیہ اور سفلا کے وہاں اوپر رہے گا، لگے گا نہیں۔ اور خاص طور پر ضاد کے مخرج میں جس میں عام طور پر غلطی ہوتی ہے وہ کیا کہ زبان کے کنارے کو ہم کس سے لگا دیتے ہیں؟ یا تو جو ہے رباعی میں لگا دیں گے یا جو ہے ناب میں لگا دیں گے، کہ جس کی وجہ سے ضاد کے اندر جو ہے زا کی کیا ہو جاتی ہے؟ آمیزش پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جب ہم جو ہے ضاد ادا کریں گے تو اس کے اندر زا کی ہلکی سی بھی آمیزش نہیں آنی چاہیے۔ تو ان باتوں کو اگر آپ ذہن میں رکھ کر مشق کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس طریقے سے آپ کا ضاد کیا ہوگا؟ صحیح ادا ہوگا۔ لیکن صرف یہ اصول اور قواعد کیا ہے؟ سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہے۔ اصل مشق تو آپ کو جو ہے کسی استاد ماہر سے کیا ہوگی؟ کرنی پڑے گی۔ اس لیے کہ یہ تجوید جو ہے علوم نقلیہ کے قبیل سے ہے، جب تک جو ہے حروف کی ادا استاد ماہر حاذق سے آپ حاصل نہیں کریں گے اور بار بار اس کی مشق کر کے آپ اپنے استاد کو نہیں سنائیں گے، اور استاد جب تک آپ کی تصدیق نہ کر لے اس وقت تک آپ یہ سمجھیے کہ آپ کا ضاد صحیح نہیں ہے۔ جی، تو اس طریقے سے جو ہے ضاد کا مخرج آپ کے سامنے آ گیا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ او من جانب واحد، کہ بھئی دونوں جانب سے ادا ہوتا ہے، لیکن بائیں جانب سے کیا کریں گے؟ ہم ادا کریں گے۔ اچھا، ایک بات یہ بھی ہے کہ ضاد کے اندر اس کی جو ہے ممتاز صفت کیا ہے؟ صفت استطالت ہے۔
اب صفت استطالت کا بھی آپ خاص خیال رکھیں، جب ہم صفات کا بیان شروع کریں گے اور اس میں جب صفت استطالت کا ذکر اور بیان آئے گا تو اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ صفت استطالت کے یہ لغوی معنی ہے، یہ اصطلاحی معنی ہے، اور یہ اس کا مکمل کیا ہے، مفہوم ہے۔ لیکن چونکہ ہمیں یہاں ضاد کو مخرج کے اعتبار سے ادا کرنا ہے، اس لیے آپ تھوڑا سا یہاں اس کو سرسری طور پر سمجھتے چلیں کہ ضاد کی جو صفت استطالت ہے یہ اس کی ممتاز صفت ہے، تو اس کی صفت استطالت کو بھی ادا کرنا ہے کہ ہم ضاد کو ادا کرتے وقت زبان کو مخرج میں بتدریج لگائیں گے۔ بتدریج لگانے کا مطلب کیا، یکے بعد دیگر لگائیں گے، یعنی پہلے ناجز میں لگے گی، پھر جو 3 تواہین ہیں اس میں سے جو اندر والا تواہین ہے اس میں لگے گا، پھر اس کے بعد لگے گا، پھر اس کے بعد لگے گا۔ تو اس طریقے سے جو ہے بتدریج یکے بعد دیگرے لگے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے بتدریج قدم بقدم چلے، اور یہ کہ ایک آدمی جو ہے فلانگ اور جمپ لگا لے، تو ہمیں فلانگ اور جمپ نہیں لگانا ہے بلکہ قدم بقدم چلنا ہے۔ تو ایسے ہی زبان کی کروٹ کو ہم داڑھوں کی جڑ میں کیسے لگائیں گے، بتدریج یعنی یکے بعد دیگرے لگائیں گے تاکہ صفت استطالت ادا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ضاد کیا ہوگا، یہ ہمیشہ ہر حال میں پور ہوگا، اس لیے کہ اس کے اندر صفت استعلا بھی پائی جاتی ہے اور صفت اطباق بھی پائی جاتی ہے۔ تو صفت استعلا کا مطلب جو ہے پورا وہاں اس کی تفصیل آئے گی۔ ابھی سرسری یہ سمجھیں کہ ضاد کے ادا کرتے وقت زبان کی جڑ کو اوپر تالو کی طرف بلند کریں گے، جو صفت استعلا کی خاصیت ہے، جس کی وجہ سے ضاد پور ہوگا۔ پھر صفت اطباق بھی ہے، تو زبان کے کناروں کو ہم کیا کر لیں گے، اوپر کے تالو کو ڈھانپ لیں گے، جس کی وجہ سے یہ ضاد کیا ہوگا، اعلیٰ درجے کا پور ہوگا۔ اب جو ہے ہم آپ کو اس کی جو ہے ضاد کی عملی مشق کراتے ہیں، اس کے بعد پھر اگلا سبق ہمارا انشاءاللہ آئندہ شروع ہوگا۔ جی، ضاد، ضو، ضی، ضو، الضو، الضی، الضو، اس طریقے سے ضاد کو ادا کریں۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.